السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سلطان کا دیوان لگا ہوتا ہے اور اسحاق پاشا کہتا ہے اناتولیا اور رومیلی سپاہیوں نے حملے کی تیاری شروع کر دی ہے میرے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں اعلیٰ اسحاق، رضاکار اور عذابی دستوں کے بارے میں بتائیں زگنوس پاشا۔ جواب میں زگنوس پاشا کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے شہادت کا شربت پینے کے لیے تیار ہیں اور بازنطین کی دیواروں کو عبور کرنے کے لیے بھی۔ پھر سلطان دوغان سے پوچھتے ہیں جانصری کی تیاریاں کیسی ہیں؟ تو دوغان کہتا ہے جانصری ہمیشہ تیار رہتے ہیں میرے سلطان۔ یہ سن کر سلطان بہادر صاحب سے پوچھتے ہیں دریا کے شیروں اور لیونت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جواب میں بہادر صاحب کہتے ہیں وہ دریا سے کافروں کو ختم کرنے کے لیے آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ پھر سلطان جاندارلی پاشا سے پوچھتے ہیں تو جاندارلی پاشا آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ کی فوج حملہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا آپ کے سپاہیوں کے حوصلے بلند ہیں؟ جواب میں جاندارلی کہتا ہے جب تک ہمارے پاس ایسے قابل، ذہین اور ہمت والے رہنما موجود ہیں جیسے بہادر پاشا ہیں، ہم ہر وقت محاصرے کے لیے تیار ہیں۔ سب کی باتیں سننے کے بعد سلطان کہتے ہیں کل ہم اپنی فوج کو تھیوڈوسس کی دیواروں کے سامنے بیچ دیں گے، ہماری توپیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکیں گی۔ جاندارلی کہتا ہے لیکن میرے سلطان قسطنطینوس ہمیں دو دیواروں کے درمیان محصور کرنے کی کوشش کرے گا جیسا کہ اس نے پہلے کیا تھا۔ سلطان کہتے ہیں چاہے وہ دیواروں کے سامنے سے آئیں یا پیچھے سے، جو لوگ دیواروں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں وہ جان لیں گے کہ ہم دیواریں گرانے آئے ہیں، ناممکن کو ممکن بنانے آئے ہیں۔ قسطنطنیہ میں تاجروں کی موجودگی میں نطرس کہتا ہے لاطینی فوج جو دیواروں کی مرمت کر رہی ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہی۔ کل جان گرانٹ کی موجودگی کے باوجود ایک بازنطینی مارا گیا۔ قسطنطینوس کہتا ہے مجرم کو ڈھونڈو اور سزا دو۔ نطرس کہتا ہے عزت مآب آپ سمجھے نہیں، جب تک یہ لاطینی شہر میں ہیں دیواروں پر ترکوں پر ہماری فتح بےمانی ہوگی۔ ایک تاجر کہتا ہے کوئی تاجر ایسا نہ تھا جس کا مال لوٹا نہ گیا ہو اور کوئی گلی ایسی نہیں تھی جس پر ڈاکہ نہ مارا گیا ہو۔ دوسرا کہتا ہے اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو شہر گر جائے گا یا لوگ بغاوت کریں گے۔ شہنشاہ کہتا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ ہم ان کے سر کاٹ دیں اور شہر کو بے آسا چھوڑ دیں؟ پلیتانو کہتا ہے عزت مآب نطرس اور سینیٹرز ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم اپنے شہر میں اس مسئلے کو بڑھنے نہیں دے سکتے۔ شہنشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے پلیتانو، شہر کے دفاع میں کیا کہو گے؟ کیا تمہیں اس کی پرواہ ہے؟ نطرس کہتا ہے آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ آپ کے لیے لڑنے کو تیار ہیں۔ جو لوگ آپ پر یقین رکھتے ہیں انہیں ہمیشہ دوسرے گروہ کے خلاف ہر جنگ جیتنی چاہیے۔ شہنشاہ اٹھتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے ہم سب نے انہیں یہاں لانے کی بھاری قیمت ادا کی، کیا تم چاہتے ہو کہ اب ان سب کو مار دوں؟ جواب میں نطرس کہتا ہے اگر ہم نے آج رات ان کو ان کے بستروں پر نہیں سلایا تو ہم سب ایک بڑی تباہی کے دانے پر ہوں گے۔ انتخاب آپ کا ہے، یا تو وہ شوویر یا ہم۔ یہ سنتے ساتھ ہی شہنشاہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے نوترس محافظوں کو خبر کرو کہ شوویروں کو مار ڈالے۔ مگر اسی لمحے اورہان وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس اہم خبر ہے، فرانسسکو آیا صوفیہ میں خفیہ طریقے سے داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے، وہ وہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سن کر شہنشاہ اور پلیتانو بہت خوش ہوتے ہیں اور شہنشاہ کہتا ہے ہم لاطینیوں کو قابو کرنے کے لیے کسی کی تلاش میں تھے، فرانسسکو یہ کام کر سکتا ہے، ہمیں اب کسی شوویروں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر باہر بایزید کے ساتھ ادرنی پہنچتی ہے، مارا خاتون کو دیکھتے ساتھ ہی بایزید بھاگتا ہوا ان سے لپٹ جاتا ہے۔ مارا خاتون بھی اسے بہت پیار کرتی ہیں، گلشا بھی خوش دکھائی دیتی ہے۔ باہر آگے بڑھ کر مارا خاتون کے ہاتھ کا بوسہ لیتی ہے، مارا خاتون اسے بھی گلے لگا لیتی ہیں اور کہتی ہیں جب میں نے ایورانوس اوغلو کو اس حالت میں دیکھا میں ڈر گئی کہ کہیں تمہارے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہو گیا۔ باہر کہتی ہے ہم ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے، دشمن اپنی چال میں کامیاب نہیں ہو سکا، ایورانوس اوغلو نے شہزادے کو بچایا۔ بایزید کہتا ہے جی ہاں مارا خاتون، جب تک ایورانوس اوغلو ہمارے ساتھ ہیں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ گلشا بھی آگے بڑھتی ہے اور باہر سے گلے ملتی ہے، پھر بایزید سے کہتی ہے مجھے معلوم تھا کہ شہزادہ اپنے بھائی مصطفیٰ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو بایزید کہتا ہے گلشا خاتون میں یقیناً اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، وہ کہاں ہے؟ میں نے اسے بہت یاد کیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر حاجیہ صوفیہ میں فرانسسکو بیٹھا دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اس لمحے شہنشاہ وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے میرے شہر میں خوش آمدید فرانسسکو، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں تمہیں یہاں دعا کرتے ہوئے دیکھوں گا۔ نوترس پوچھتا ہے کوئی اس کے سوا کس کی طرف رجوع کر سکتا ہے فرانسسکو؟ پریشان نہ ہوں، آیا صوفیہ کا سایہ سب کے لیے کافی ہے؟ تو فرانسسکو کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ آپ کو پوپ نے بپتسمیہ دیا تھا، کیتھولک روح آپ کے لیے کافی موضوع ہیں۔ شہنشاہ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے یہ میگا ڈیوک نوترس ہے، یہ اپنا تعارف کروانا پسند نہیں کرتا اور لڑائی کر کے دوست بناتا ہے۔ یہ جستنیانی سے لڑ رہا تھا لیکن اس کی موت کا دکھ سب سے زیادہ اسے ہوا ہے۔ میں نے تمہارے لیے ایک بہت بڑی دعوت تیار کرنے کا حکم دیا ہے، تھوڑا آرام کر لو کیونکہ بعد میں تم ایک بڑی لڑائی میں کودنے والے ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی شہنشاہ چلا جاتا ہے۔ ادھر سلطان نقشے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اگر ہم فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، یہاں تک کہ 3 تک، جہاز نقشے کے ارد گرد پڑے ہوتے ہیں۔ سلطان مزید کہتے ہیں یہ ساری لکڑی، یہ سب درخت، کتنا وقت لگے گا؟ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان خود ہی سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد اٹھتے ہوئے کہتے ہیں دریا رکاوٹ ہوں تو پہاڑ راستہ بن جاتے ہیں، فتح صرف اللہ کے نام پر آتی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان ایک جہاز کو آگے کرتے ہیں۔ ادرنی میں علی بے کو ہوش آ جاتا ہے اور ہوش آتے ساتھ ہی وہ اٹھ کر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو حکیم انہیں روک لیتے ہیں۔ علی بے غصے سے کہتے ہیں چھوڑ دو مجھے، میں پڑا خود کو بیکار محسوس کر رہا ہوں۔ حکیم کہتا ہے اگر آپ چلیں گے تو آپ کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔
جو ہمیں علی بے کہتے ہیں میری عمر 80 سال ہے اور میرا جسم انگنت زخموں سے بھرا ہوا ہے، ان میں سے کسی پر بھی طبیب نے پٹی نہیں باندھی، تو اب کیا فائدہ، ہٹو چھوڑ دو مجھے۔ مگر حکیم نہیں چھوڑتے، اس لیے ہمیں بالی بے حسن کے ساتھ وہاں آتے ہیں اور یہ منظر دیکھتے ہوئے کہتے ہیں شفا زبردستی نہیں آتی، پرسکون ہو جائیں علی بے۔ تو علی بے کہتے ہیں میں کچھ بھی کہوں یہ میری بات نہیں سمجھتے بالی بے، یہ سمجھتے ہیں کہ میں محلات سے ہوں اس لیے مجھے روکتے ہیں۔ بالی بے حکیموں کو بھیج دیتے ہیں۔ علی بے کہتے ہیں ہم 2 دفعہ سانس لیتے ہیں اور 3 دفعہ سانس روکتے ہیں۔ بالی بے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں اس طرح مت کہیں، آپ اب بھی پہاڑ کی طرح مضبوط ہیں۔ تو علی بے کہتے ہیں ہمارا وقت گزر گیا ہے، ہم ایک زمانے میں آلی عثمان کے پیچھے بلند و بالا پہاڑوں کی طرح تھے، لیکن اب میں ایک شہزادے کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا، یہ سب میری وجہ سے ہے۔ بالی بے کے اشارے پر حسن دروازہ کھولتا ہے تو بائزید وہاں داخل ہوتا ہے اور علی بے پکارتے ہوئے ان کی جانب بھاگتا ہے۔ بائزید کو دیکھ کر علی بے بہت خوش ہوتے ہیں اور اسے گلے لگا لیتے ہیں۔ بائزید کہتا ہے میں بھی کرابے کے آدمیوں کو شکست دیکھ کر واپس آ گیا۔ علی بے پھر سے اسے گلے لگا لیتے ہیں اور اسے بہت پیار کرتے ہیں۔ قسطنطنیہ میں شہنشاہ فرانسسکو اور باقی سب کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے جبکہ محمد بہت طاقتور ہے اور خان کی وفاداری واقعی حیران کن ہے۔ اور خان کا پالتو کہتا ہے محمد کی سلطنت محض ایک جعلی سلطنت ہے، مزید کچھ نہیں، وہ تخت کا مستحق نہیں ہے، تخت سلطان اورحان کا ہے اور وہ دن آئے گا جب وہ اسے حاصل کر لے گا۔ یہ سن کر اورحان بہت خوش ہوتا ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے گہرائیوں میں چھپنا اور شہزادے کو اغوا کرنے کی کوشش کرنا ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ دیمیتری اورحان سے کہتا ہے کون جانتا ہے کہ تمہارے کتنے آدمی ابھی تک محمد کے سائے میں ہیں؟ اورحان کہتا ہے ابھی تک کوئی نہیں، لیکن اگر محمد اس دلدل میں رہنے پر اصرار کرتا ہے تو ایک ایک کر کے بہت سے میری طرف آئیں گے۔ دیمیتری فرانسسکو سے کہتا ہے اور تم فرانسسکو برسوں پر محیط تمہاری دوستی کے باوجود کیا تم ان کے پاس پناہ نہیں لے سکے؟ تو فرانسسکو کہتا ہے میرا انداز کھلی دشمنی ہے، میں چھپی ہوئی چیزوں میں اچھا نہیں ہوں۔ دیمیتری کہتا ہے لہٰذا کوئی تعجب نہیں کہ محمد نے تمہیں آسانی سے شکست دی۔ فرانسسکو کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ تم واقعی حیران ہو، کیونکہ تم اس طرح بات کر رہی ہو جیسے تم اسے قریب سے جانتے ہو۔ یہ سن کر دیمیتری کہتا ہے جو اپنے دشمن کو ٹھیک سے نہیں جانتا وہ جنگ ہار جاتا ہے فرانسسکو، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ تم پر لاگو نہیں ہوتا، تمہارا محمد کے ساتھ دھوکہ تمہیں بہت مہنگا پڑا۔ فرانسسکو کہتا ہے اس میز پر محمد نے ہر کسی سے کچھ نہ کچھ چھین لیا ہے، کسی کی سرزمین، کسی کا تخت اور کسی کی زندگی، اور تمہارے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے تمہاری کھلی دشمنی کے باوجود وہ تمہارے خلاف فوجی مہم کیوں نہیں چلاتا؟ یہ سن کر دیمیتری کو بہت غصہ آتا ہے اور شہنشاہ دیمیتری کی جانب دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ادرنی میں بالی بے علی بے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو پائتخت کا نرم بستر زیادہ پسند ہے جناب، آپ کے پاؤں یہ جگہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ علی بے کہتے ہیں ہم بیڑیے کی کھال اور یہاں تک کہ گھاس پر بھی سونے کے عادی ہیں بالی بے، لیکن یہاں اس نرم بستر نے میری کمر کو تھکا دیا ہے اور اسی لیے میرے قدم ڈگمگا رہے ہیں۔ لیکن جو شخص اس عمر میں زیادہ دیر تک بستر پر لیٹنے کا عادی ہو جائے وہ اس کے بعد نہیں اٹھ پاتا۔ کیا آپ مجھے ابدی آرام گاہ میں بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو بالی بے کہتے ہیں نہیں جناب، یہ کیا بات کر دی آپ نے، ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ آپ لمبی عمر پائیں، تو چلیں راستے پر چلتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی علی بھی ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں، مگر پیچھے سے بائزید بھاگتا بھاگتا ان کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے آپ میری اجازت کے بغیر کہاں جا رہے ہیں؟ علی بے کہتے ہیں شہزادے میں سوچ رہا تھا کہ کیوں میرے قدم ڈگمگا رہے ہیں، مگر لگتا ہے کہ میری آپ سے اجازت نہ لینا ہی وجہ تھی۔ بائزید کہتا ہے میں آپ کو ایک شرط پر اجازت دوں گا، آپ تبھی جا سکتے ہیں جب آپ مجھ سے ملنے دوبارہ واپس آئیں گے۔ علی بھی کہتے ہیں آپ کا حکم درست ہے، آپ کا خادم ایورانوس اغلو پہاڑوں اور سمندروں کو عبور کرتے ہوئے ایک بار پھر آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے آئے گا۔ یہ سن کر بائزید کہتا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ آرام سے جا سکتے ہیں، اللہ کے سپرد۔ یہ کہتے ساتھ وہ ان سے ملتا ہے، علی بھی غمگین ہوتے ہوئے چل پڑتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔